سورۃ الطارق 30واں پارہ ہے، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں اللہ پاک نے قیامت کا بیان فرمایا ہے اور انداز یہ اپنایا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اس پر ایک نگہبان مسلط ہے، وہ فرشتے ہیں جس کے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ اعمال آج نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک دن متعین ہے، وہ دن آئے گا تو پھر یہ اعمال سارے نظر آئیں گے۔ اس لیے یہاں اللہ نے قسم کا یہ آسمان کی والطارق، اور طارق کی اللہ نے خود تفصیل بیان فرما دی، النجم والثاقب، یہ چمکتا ہوا تارہ ہے۔ جیسے دن کے وقت سورج کی موجودگی میں تارے تو ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی کی غلبہ کی وجہ سے تارے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو تارے خود بخود نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی آج ہمیں یہ اعمال نظر نہیں آ رہے ہیں کہ یہ محفوظ کیے جا رہے ہیں، لیکن جب ایک وقت آئے گا اور قیامت کا دن ہوگا تو پھر یہ اعمال انسان کو سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا اب پڑھو اپنے اعمال نامے کو۔ اور یہ اعمال اس لیے محفوظ کیے جا رہے تاکہ انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ اگر نیکوکار لوگ ہیں اور ان کے اچھے اعمال، ان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا جنت کی شکل میں۔ اگر بدکار لوگ ہیں اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو، تو ان کو برا بدلہ دیا جائے گا جو جہنم کی شکل میں ہوگا۔ جسے اللہ فرماتے تم لوگ اس سے انکار نہ کر، یہ قیامت واقعہ ہونے والی ہے اور اس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے، اور پھر اس راز کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی طاقت ہی نہیں رکھ سکے گا، نہ کوئی مدد کر سکے گا۔ دنیا کی تحریر میں تو تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو کچھ لکھا ہوگا اس میں ذرا برابر کمی بیشی نہیں ہو سکے گی۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں جو کچھ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار لوٹنے والا ہے۔ مراد کیا ہے بار بار لوٹنے والا؟ آسمان پانی برسا رہا ہے بارش کی صورت میں، اور بار بار اس آسمان سے یہ پانی نازل ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے زمین کی جو بار بار پٹنے والی ہے۔ مراد کیا ہے کہ جیسے آسمان ظاہر کا پانی بار بار اوپر سے نیچے برسا رہا ہے، ایسے ہی یہی آسمان ہے جس سے قرآن کی روشنی میں بار بار وحی آ رہی ہے انسانوں کی طرف۔ اور جیسے آسمان کا پانی زمین پر آ کے زمین بار بار پٹتی رہتی ہے، اور اس سے پھل اور اس سے سبزہ، اس سے فصل اور اناج یہ بار بار نکلتا رہتا ہے، ایسے انسانوں کے دل یہ اس آسمان کے اندر جو وحی ہے، جو باطنی طور پر ایک پانی آ رہا ہے، وہ انسان کے ظاہری زمین کی بجائے وہ اندر کی جو زمین ہے وہ دل ہے، اس پر وہ پانی وہی آ کے اس کے اندر یہ دل پھٹتا رہتا ہے، اور اس سے اس کے مطابق اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ انسانوں کے دل بمنظر زمین کے ہے، اور یہ وہی قرآن کی یہ بمنظر آسمان سے پانی کے برسنے کے ہے۔ لیکن جیسے زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، 3 طرح کے قسمیں ہیں زمین کی۔ جب ظاہر کا پانی آسمان سے نیچے آتا ہے تو زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے، ایک قسم وہ ہے جو اس پانی کو جذب کر لیتا ہے،
اور نیچے سٹور کر لیتا ہے، کوئی بورنگ کر لیتا ہے تو پانی واپس لوگوں کو دیتا رہتا ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ زمین کا وہ ہوتا ہے جو اندر تو جذب نہیں کرتا لیکن اوپر وہ پانی سٹور کر لیتا ہے، جس سے انسان بھی پانی لے کر چلتے رہتے ہیں، جانور بھی آ کے وہاں پانی پی لیتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ زمین کا وہ ہوتا ہے جو نہ خود جذب کر لیتا ہے نہ اوپر سٹور کر لیتا ہے، پانی بہا دیتا ہے، جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی انسان تین طرح کے ہیں۔ ایک قسم کا انسان وہ ہے آسمان سے وحی کی شکل میں یہ پانی آ رہا ہے، قرآن والا، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل اس قرآن کو جذب کر لیتا ہے، یہ سٹور کر لیتا ہے، خود بھی عمل کر لیتا ہے، اوروں کو بھی اس سے نفع دیتا رہتا ہے، یہ حق سن کے حق بیان کرتا رہتا ہے، جس سے لوگ سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے انسان وہ ہے کہ یہ اوپر سے یہ پانی وحی قرآن کی جو آ رہا ہے، تو اس وحی کا جو بنیادی طور پر اثر ہوتا ہے انسان کے دل پہ، تو خود تو اس کو جذب کر کے عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اوروں کو یہ سناتا رہتا ہے اور اوروں کو بتلاتا رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے قرآن سنایا جا رہا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے، لیکن نہ وہ جذب کرتا ہے، نہ وہ پوسٹو کر لیتا ہے، نہ اوروں کو فائدہ دیتا ہے، نہ خود فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اور ایسا ہے جیسا کہ زمین پانی بہا لیتا ہے، بس ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، بات ختم، کوئی فائدہ اس قرآن کے سننے سے حاصل نہیں کر رہا۔ اب ہر بندہ سوچے کہ میں کس کیٹیگری کا بندہ ہوں۔ اب قرآن نے اس حوالے سے جو بیان فرمایا ہے سورہ فاطر کے اندر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن جیسے مقدس کتاب جو نبی آخر الزمان پر نازل ہونے والا کلام اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی کا دستور اور قانون، جس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی کلام نازل ہونے والا نہیں، یہ آخری کلام اور کلاموں کا سردار یہ قرآن، پچھلی تمام کتابیں منسوخ، یہ اس کے لیے ناسخ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کلام کے لیے ہم نے انتخاب کر دیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے اس کتاب کا وارث بنانے کے لیے ہم نے انسانوں میں انتخاب کر دیا، امت محمدیہ کا کر دیا۔ کتنی امتیں گزر گئی، ثم ہم نے وارث بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کا کس کو؟ الذین اصطفینا، اصطفا یصطفی عربی زبان کا لفظ ہے۔ جیسے بندہ سبزی کی دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ٹماٹر چاہیے، یہ کہتا ہے میں خود اٹھاؤں گا اور ایک ایک ٹماٹر چن چن کے یہ جمع کر لیتا ہے، تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے پوری دنیا کے اندر شروع سے لے کر جتنے انسان آ رہے تھے، جتنی امتیں آ رہے تھے، ہم نے چن چن کے اس امت کا انتخاب کر لیا اس قرآن کے لیے۔ بعض بندوں کا ہم نے انتخاب کر لیا اور امت محمدیہ ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ قرآن میں فرماتے ہم نے تو انتخاب کر دیا، لیکن بعض وہ تھے جو بڑے ظالم بن گئے، اس قرآن سے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ اوروں کو فائدہ دیا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض وہ تھے جو خود تو پڑھ چکے لیکن اوروں کو کوئی فائدہ نہیں دے چکے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ تھے جو خود بھی عمل کر چکے، اوروں کو بھی سنا چکے، اوروں کو بھی سمجھا چکے، اوروں کو بھی فائدہ دے چکے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ آج تو ہم گھر بناتے ہیں کہتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ رَبِّي، یا هَذَا فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل۔ اللہ فرماتے سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ جس کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا، اس نے اس قرآن کو خود بھی سیکھا، خود بھی عمل کیا، اوروں کو سکھایا، اوروں کو عمل پہ ڈالا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ آج اس معاشرے کے اندر قرآن کا کیا حال بن چکا ہے، بس گھر کے اندر الماری میں برکت کے واسطے قرآن رکھا ہے، قسم کی ضرورت پڑ جائے تو قرآن اٹھا کر قسم کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں روز
کتنا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن کے اندر اللہ نے اثر کیا رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جیسے دنیا میں ہم لوہے کو دیکھتے ہیں، لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دل کو بھی زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اب صحابہ فوراً پوچھنے اللہ کے رسول، لوہے سے زنگ دور کرنا وہ تو آسان ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن دلوں کے زنگ کو کس طرح دور کیا جائے گا، اس کی صفائی کی صورت کیا ہوگی؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ یعنی قرآن کے الفاظ پڑھنے کا بندہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن الفاظ کی تلاوت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہوتا رہتا ہے، دل صاف ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میرا کوئی بندہ قرآن میں اتنا لگا رہا کہ اس کے پاس اضافی اوراد کا وقت بھی نہیں، صرف 5 فرض نمازیں پڑھتا ہے، اور اس کے پاس دعائیں مانگنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ خیر ما اعطی السائرین، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے لوگ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مجھ سے منتیں کر کر کے مانگنے والے ہیں، میں سارے مانگنے والوں سے اس قرآن میں مصروف انسان کو سب سے بہتر عطا کروں گا۔ آج اللہ معاف کر لے جنہوں نے بایو فزکس کیمسٹری میتھس یہ سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، وہ فکر مند ہے قرآن والوں کے بارے میں، اور انسان کو بنانے والا اللہ فرماتے قرآن والوں کو میں خود عطا کروں گا۔ ان کو یہ ٹینشن اور پریشانی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کے فنون سے کیوں ناواقف ہیں، ان کو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، حالانکہ خود اس بارے میں نہیں سوچ رہے ہم کتنا قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ آج وہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور نظام انہی کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے، اور ساری قوم ان سے ٹینشن میں مبتلا ہوتی ہے، وجہ کہ قرآن سے دوری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھے، قسم کھاؤ اللہ فرماتے ہیں بار بار لوٹنے والے آسمان، بار بار پٹنے والی زمین کی، انہ لقول فصل، یہ قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے، ایک فیصلہ کن اور اٹل بات سمجھا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وما هو بالہزل، یہ بات کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، قیامت قائم ہوگی، انسانوں کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، انسانوں سے اللہ حساب لیں گے، اعمال کا حساب کیا جائے گا، پھر نیک لوگوں کو جنت میں لے جایا جائے گا اور جہنم کے اندر بدکار کو لے جایا جائے گا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، اے میرے محبوب نبی آپ پریشان نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پروگرام کو، آپ کے قرآن کے تبلیغ اور اس کے معاشرے کے اندر اشاعت کو یہ لوگ کمزور بنانے کے لیے منصوبہ سازی کر رہے ہیں، کبھی قرآن والوں کو شہید کر رہے ہیں، کبھی قرآن کے نسخوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ کتنے حفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید کیے گئے، قرآن والوں کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل نمازوں میں ان پر لعنت کی ہوئی ہے، 1 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے رہے ان قبیلوں والوں پر۔ تو فرمایا یہ دنیا والے آج آپ کے قرآن کے منصوبے کے خلاف منصوبہ سازی کر رہے ہیں، اس کے خلاف میٹنگز کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں اس پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اللہ بتا رہا ہوں وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی تدبیر کرنے والا ہوں۔ اب بتائیں اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں یہ تدبیر چل سکے گی کسی کی؟ اللہ نے جب نظام چلانا چاہا، جنہوں نے حضور پاک کی آواز کو دبانا چاہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے سے، ان لوگوں کو اللہ نے 313 کے ذریعے شکست دی، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں اللہ نے شکست دی۔ کون کون سے واقعات؟ تبوک کا میدان، ہاں جی، خندق کے کھود دی گئی ہیں، اور اللہ نے ہوائیں چلا دی، اللہ نے اس کے ذریعے سے، اور ایک ایک بندے کو 60 بندوں کے لیے کافی بنا دیا گیا، ہاں ہزار کے لیے کافی بنا گیا، 60 بندوں کے ذریعے 60,000 کا مقابلہ کیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جب ایمان والوں کی تعداد 12,000 ہوگی
اور یہ دشمن کے ساتھ لڑیں گے تو یہ تعداد کی وجہ سے کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے۔ لڑنے والوں کی تعداد کتنا ہوگی؟ 12,000۔ 12,000 کی لشکر کبھی حضور نے فرمایا تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گی، یہ اگر شکست کھائے گی تو اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے لیکن مغلوب ہے، دنیا والے غالب ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی تدبیر چلاتے ہیں اس قرآن کے پروگرام کو مٹانے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی تدبیر چلا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کیا تدبیر یہ چلا رہے۔ وَفَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے میرے نبی مہلت دو ان کو، چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر، چلائے یہ تدبیریں، چلائے یہ منصوبے۔ آج اللہ معاف کرے ایسا ہی ماحول ہے، آواز اٹھتی ہے تو مدارس کے خلاف، او جی مدارس کے اندر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی کیا نعرہ لگایا جا رہا ہے، کبھی کیا نام دیا جا رہا ہے۔ اور یہ سارے ان غیر کی طرف سے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ آپ مجھے بتا رہے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے پاکستان کے اندر آسانی کے ساتھ رجسٹریشن چل رہا ہے، مدرسے کی رجسٹریشن نہیں ہے۔ مدرسے کے نام پہ آپ بینک کے اندر اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ آپ مساجد کی رجسٹریشن کریں، کتنے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی تدبیر کر فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ مہلت دیں کافروں کو، اور تھوڑی سی مہلت دینے دے، کچھ دن دے کے بعد کہ میں کیا کرنے والا ہوں، لہٰذا یہ ناکام ہونے والے ہیں، ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی جائے گی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور قسم ہے بار بار لوٹنے والے آسمان کی، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے بار بار پٹنے والی زمین کی، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یقیناً یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یقیناً یہ لوگ تدبیر چلا رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس آپ مہلت دیں کافروں کو، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔